سیدھا سادہ ترجمہ آپ سماعت کر لے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جس کو چاہے عقل دے دے، جس کو چاہے شعور دے دے، جس کو چاہے دماغ دے دے، جس کو چاہے دولت دے، جس کو چاہے شرمت دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے دولت دے دے، یعنی کہ جس کو چاہے رسوا کرے، ذلیل کرے۔ قرآن کریم نے کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ہم کو نبی کے تذکرہ کرنے سے خوشی ہوتی ہے، ہم کو اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دینے سے خوشی ہے۔ اس لیے خوشی ملتی ہے کہ الحمدللہ شکر ہے اس مالک حقیقی کی کہ ہم کسی دنیا دار کے پاس نہیں جاتے ہیں، ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں۔ اور جب نبی کے نام پہ جب کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ باندھ کر تو فتوے نکلتے ہیں۔ حاجی صاحب نے محترم ایک ایم ایل اے، ایک ایم پی، یہاں کہ آپ کے پردھان منتری مودی یا جو بھی آپ کے علاقے کے اگر آ جائے تو یہاں پہ کتنے سارے لوگ ہیں جو بیٹھے رہے، بتائیے، بولیے، دیکھیے ایمانداری کے ساتھ بولیے، ایمانداری کے ساتھ بولیے۔ اگر صحیح معنوں میں آپ لوگوں کے اندر وہ قلب ہے، وہ جگر ہے، وہ طاقت ہے، وہ شعور ہے کہ آپ اگر بیٹھے رہو گے تو بولیے کہ مولانا چاہے یہاں پہ کوئی بھی آ جائے ہم یہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں، تب میں سمجھوں گا کہ آپ ہاتھ پر۔ آج ہمیں اعلان ہو جائے کہ فلاں جگہ فلاں ایم ایل اے آ رہا ہے، فلاں ایم پی آ رہا ہے، سب دست بستہ ہاتھ باندھ کر جی حضور، جی حضور، جی حضور، ہاں حضور کرتے ہیں۔ ایک دنیا کار کے پاس جا کر کے بھی حضوری کرنے میں تمہیں شرم نہیں آتی، لیکن اللہ والوں کے پاس جا کر کے جب اپنی حضوری کرتے ہیں، خدائے شریف کی بارگاہ میں جو حضرات دنیا میں شادی کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ گریاتے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں جب ہم جا کر کے دعا کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ مولانا قبلہ کیا ہے، یہ تو بیت اللہ کے پاس جا رہا ہے۔ لیکن ایک بات ہے، ہمارے سنی بھائی جس کے پاس علم نہیں ہے، جس کے پاس قرآن و حدیث نہیں ہے، وہ مزار سے جا کے کچھ غلط کام کرتے ہیں، صحیح معنوں میں کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر لوگ ان سے انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جائیں چادر کو چنے۔ اب چادر چننے سے ظاہر سی بات ہے وہاں جھک جانا پڑتا ہے نا، جھکتے ہی کوئی بھی اگر جو جاتے ہوں گے ان کو پتا ہے جھکتے ہیں۔ اب سامنے والا کیا کہتا ہے معلوم؟ اے دیکھو شرک کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، یہ ناجائز ہے۔ کسی بھی عالم دین نے، کسی بھی سنی عالم دین نے کسی بھی تقریر میں کہا ہے کہ تم مزار پہ جاؤ اور سجدہ کرو؟ بتائیے، بہت سارے جلسے آپ نے سنا ہوگا، بہت سارے جلوس میں آپ نے شامل ہوا ہوگا۔ عبدالحنان رضوی بھی آپ کو پیغام دے کے جا رہا ہے کہ آپ کو مزار پہ جا کر کے جھکنا نہیں ہے، مزار پہ جا کر کے جو ہے آپ کو سجدہ نہیں کرنی ہے، کیا کرنا ہے؟ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مزار پہ اس طریقے سے جاؤ جس طریقے سے تم زندہ ولی کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہو۔ سبحان اللہ، زندہ ولی کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور بالکل مزار اقدس سے 4 ہاتھ کی دوری پر، 3 ہاتھ کی دوری پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاؤ اور جو کچھ آپ جانتے ہو، تلاوت کلام پاک، چاروں کل ہو، فاتحہ ہو، سورہ فاتحہ ہو، آیت خمسہ ہو، جو بھی آپ جانتے ہو اس کو پڑھ لو اور ہاتھ اٹھاؤ اور ہاتھ اٹھا کر ان کی بارگاہ سے دعا کرو۔ یہ نہیں کہنا ہے کہ اے راجا آپ ہم کو فلاں چیز دے دیجیے، غوث اعظم ہم کو آپ فلاں چیز دے دیجیے، نہیں میرے بھائی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ آپ کو جب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے آپ یہ دعا کرو، اے پاک پروردگار عالم ہم تو تیرا گنہگار بندہ ہے، ہم
ہم تو تیرا سیاکار بندہ ہے، ہم تو بہت ہی گنہگار ہے، یا اللہ ہماری دعاؤں میں وہ تاثیر نہیں ہے، ہماری زبان ایسی نہیں ہے کہ تو میرے کہنے سے سن لے۔ اے اللہ تو اپنے پاک ولی کے صدقے میں، اے اللہ اس ولی کامل کے صدقے میں آپ جو ہے میرا بیوی کو بتا دے، میری پریشانی کو حل کر دے۔ یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اے صاحب مردان اے فلاں ولی، ہم تو اس قابل نہیں ہے کہ ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، لیکن آپ تو محبوب بارگاہ الہی ہے، آپ تو پہنچے ہوئے ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت عطا فرمایا ہے، وہ قوت عطا فرمایا ہے۔ اے اللہ کے ولی، آپ میرے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کر دیجیے کہ میرا فلاں کام بن جائے۔ کیا نہیں ملتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں اگر طریقے سے مانگے تو نہ ملے۔ مانگنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے، مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی کہنا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم آتے ہو تو نمازوں کے ساتھ میرے بارگاہ میں آ جاؤ، تلاوت کلام پاک کے ساتھ میرے بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ کے ولی کے وسیلے سے میرے بارگاہ میں آ جاؤ، میں تمہاری ہر دعا کو قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھا۔ ملت اسلامیہ وہ نہیں جانتا ان اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر۔ سارے محترم، میں نے اڑیسہ میں تقریباً 14 سال زندگی عبادت کیا۔ کتنا دن؟ 14 سال۔ بالکل توجہ کے ساتھ سنیے گا، میں بالکل نارمل انداز میں کر رہا ہوں اور آپ کے لبوں لہجہ میں سمجھا رہا ہوں۔ پرانی آیت پڑھ کے چلا جاؤں، حدیث کریمہ پڑھ کے چلا جاؤں تو آپ کو نہیں سمجھیں، لیکن بالکل اردو لبو لہجہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ میں نے 14 سالہ زندگی امامت کے اڑیسہ میں گزارا۔ ایک انسان جس کا نام تھا الطاف حسین، کام کیا کرتا ہے؟ پھیری فقیر، اور اس تیری فقیری میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قدر برکت عطا فرمایا ہے، اس قدر برکت عطا فرمایا ہے کہ سال میں حضرت 2 پروگرام اکیلے کرتے، سال میں 2 پروگرام اکیلے کرتے، اور کم سے کم 7-8 بچی کو وہ اکیلے دعوت دیتے۔ ایک ہے وہ پروگرام کم، ایک ہے 12 ربیع الاول شریف کے مہینہ میں، کیسے مطلب کہ سبحان اللہ، نبی کے آمد کے مہینے میں، اور ایک پروگرام وہ کرتے ہیں کب؟ 11ویں شریف کے مہینے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 11ویں شریف کن کا مہینہ ہے؟ حضور غوث پاک کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جو اہل ضرورت ہے، جن کو حضور غوث پاک سے محبت ہے ان کو پتا ہوگا، جن کو محبتیں نہیں ان کو کیا پتا۔ عبدالحنان رضوی آپ کو یہ پیغام لے کے جا رہا ہے، اگر آپ کو صحیح معنوں میں کچھ چاہیے، اگر آپ کو کچھ صحیح معنوں میں حاصل کرنی ہے، اگر اللہ کی بارگاہ سے آپ کو پانا ہے تو قسم خدا کے اللہ کے ولیوں کی دامنوں کو مضبوطی سے تھام لو، اور ان کے وسیلے سے جو تم خدا کی بارگاہ میں التجا کرو گے اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا۔ ملت اسلامیہ 2 پروگرام کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو کھانا فوٹو نوش کا انتظام کرنا۔ میں نے جب پہلی مرتبہ میں نے اس جگہ پہ عبادت کیا تقریباً 9 سال، تو میں نے پوچھا کہ الطاف بھائی آپ اکیلے پروگرام کرتے ہو اور آپ کا کاروبار بھی اتنا کوئی خاص نہیں ہے، کام کیا کرتے ہیں؟ ٹارچ لائٹ، اس کے بعد وہ جوئی مارنے والا جو ہے دوائی، اس طریقے سے سوئی دھاگا وغیرہ جو ہاتھ میں جا کر۔ تو ہم نے کہا کہ آپ کا کوئی کاروبار بھی اتنا خاص نہیں ہے اور آپ سال میں 2 پروگرام اکیلے کرتے ہیں، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، کیا وجہ؟ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں لے کے گیا، کئی وجہ سے اللہ تعالیٰ دل دے تو اس طریقے کا دل دے، اللہ تعالیٰ دولت نہ دے تو نہ دے لیکن دل دینا چاہیے۔ اگر دل دیا ہے کسی کو تو سمجھیے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب رہے گا۔ بات کیا ہوئی کہ جب ہمیں کہوں گا اس کے پاس بکسے کا یہ جو سجا کا بکسا بنا ہوا 2 بکسا تھا، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف رکھا ہوا،
اور اس میں لکھا ہوا ہے اقرأ یا محمد، صحیح بدل کے سبحان اللہ، اور ایک بستہ میں لکھا ہے یا غوث پاک، سبحان اللہ، اور دونوں بستہ میرے سامنے لگے۔ میں نے جب اس کو اٹھایا بہت بھاری لگا، بہت بھاری لگا، کیا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیے حضرت، میں تو یہی اختلاف کا کام کرتا ہوں، میرا چھوٹا موٹا یہی کام، میں بہت غریب آدمی تھا، میں بہت غریب آدمی تھا، اور میرا باپ کاشتکار تھا، یعنی کہ کھیتی باڑی کرتا ہے، اور ہم جب سے ہوش سنبھالے ہیں تب سے ہم حضور غوث پاک کا 11ویں مناتے ہیں، تو یہ مطلب کہ سبحان اللہ، اور 11ویں کے موقع پہ ہم دال بھات گوشت تمام لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہمارے والد گرامی نے دھان کا کھیتی، کیونکہ اڑیسہ میں دھان کا کھیتی کی، میرے دل میں خیال آ گیا، میرے دل میں خیال آ گیا کہ اگر اس مرتبہ دھان اچھا خاصا ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ 11ویں شریف کے موقع سے میں تمام لوگوں کو بریانی کھلاؤں گا، بریانی کھلاؤں گا۔ عزیزان محترم، لوگ بہت سارے منتیں کرتے ہیں، بہت ساری خواہش ہوتی ہے، کبھی کبھی اجاگر کر دیتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، وہی حال ان کے ساتھ ہوا۔ وعدہ تو کر لیے کہ اگر دھان اچھا ہوا تو بریانی کھلاؤں گا، لیکن جب دھان اس سال جو اللہ تعالیٰ اتنا دھان اس کو دے دیا کہ وہ خوشی میں چور ہو گئے، سوال اللہ، خوشی سے مچلنے لگے، اور وہ جو وعدہ کیے تھے وعدہ وہ بھول گئے، اور ان کی دستور کے موافق ہر سال جس طریقے سے ان کی والدہ محترمہ دھان کو بھگاتی تھی، صبح سجاتی تھی، سجا کر کے اس کو چاول بناتی تھی، اس طریقے سے دھان کو رات میں بھیگنے دیا اور صبح میں اس کو اٹھ کر کے سجایا، بالکل دھان ہو چکا ہے، ہماری ماں بہنیں جانتی ہوگی کہ بناتی ہے چاول وغیرہ، پورا دھان ہوتا، میری ماں نے توجہ کے ساتھ تم بھی سننا، اس لیے کہ بہکاوے میں ہم یہ کہیں گے کہ آپ پہنچ چکے ہو، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنے سلیم عطا فرمائے، اپنے سلیم عطا فرمائے۔ ہماری بات دیکھیے، ہم لوگوں کو کیا ہے، ہم لوگوں کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولانا فسادی مولانا ہے، بولتا ہے یہ فسادی مولانا ہے، یہ فساد کرانے جانتا ہے، فساد جہاں تقریر کرتا ہے فساد کراتا ہے، حالانکہ کیوں کہتا معلوم ہے، سنی مولانا حق بات بولتا ہے، سننے والا کیا ہوتا ہے، حق بات بولتا ہے، اسی لیے ہم فسادی کہنا جاتے ہیں۔ اب چور مرور کی لپیٹ سپیٹ کے اگر آپ کو ہم دے دیں، بونسٹ کر دیں، نہیں بہت اچھا، حق بات کہنے تو کیا ہو گیا، فسادی ہو گیا۔ خیر چلیے، اپنی اپنی سوچ ہے، اللہ تعالیٰ اچھا محترم، معاملہ یہ ہوا کہ اس سال ان کی ماں نے دھان کو سجایا، اور سجانے کے بعد جب اس کو آنگن میں انڈیلتی ہے سکھانے کے لیے، تو آنکھوں نے دیکھا، وہاں کے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دھان کے اندر، یعنی دھان کے درخت، اس سے درخت نکلا ہوا تھا، پودا نکلا ہوا تھا۔ ماں ان کی پریشان ہو گئی، ابھی تو میں نے اس دھان کو سجایا ہے، لیکن اس سے کیوں اتنا گاٹ کیسے ہو گیا ہے، اس کا درخت کیوں نکل گیا ہے؟ الطاف بھائی بھی پریشان، تھوڑے تھوڑے امام صاحب کے پاس گئے، امام صاحب ایسا معاملہ ہو گیا ہے، میں نے دھان کو سجایا، کھلا دیا، اس کو سجایا، اور سجانے کے بعد جب اس کو چھپانے کے لیے ڈالا گیا، اب جو ہے اس دھان سے انکور کے درخت نکل رہے ہیں، دھان کا پودا نکل رہا ہے، سوچنے پہ مجبور ہو آخر کیا ہو گیا ہے؟ اگر ایسا ہوا تو سوچے ہوں گے بہت دن سے دھان رکھا ہوا تھا، ہو سکتا ہے کہیں بھی کیا ہوگا، پانی لگ دیا ہوگا، دیکھیے آج بھی ہم لوگوں سے پانی برآمد جانے وہ چاہتی ہے، لیکن نہیں ہونا چاہیے، جو بندہ دل سے ہم لوگوں سے پاک کو یاد کرتا ہے، قسم خدا کی دنیا میں ان کو ساتھ دے دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مطلب اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت۔ معاملہ یہ رہا کہ دوسری مرتبہ سجایا گیا، ہم کو اچھی طرح سے طریقے سے دیکھ لیا گیا، سجایا گیا، جب دوسری مرتبہ بھی ڈالا گیا آنگن میں تو وہی حادثہ۔ امام صاحب نے کہا کہ بتائیے کچھ ایسی غلطی آپ نے کیا ہے کیا؟ ہو سکتا ہے جانے انجانے میں کوئی غلطی آپ نے کر لیا ہو جس کا یہ خمیازہ آپ کو
भुगतना पड़ रहा है। तो सारे घर के लोग मातम ज़दा हो गए, घर के लोग सब अफसोस में डूब गए। हर कोई जो है नफे नफे के आलम में जीने लगा कि इतना बड़ा सजा क्यों हो रही है, इतनी बड़ी सजा हमको क्यों मिल रही है, हमने क्या ऐसी गलती कर दिया है कि इसकी वजह से मुझे इतना भुगतना पड़ रहा है। राजधानी मिल्लत इस्लामिया, लिहाजा याद करने पर उनको याद आया कि जब मेरे वालिद ग्रामी खेत में धान का बीज लगा रहे थे उस वक्त मैंने एक दिल से निकाला था कि अगर इस मर्तबा धान अच्छा खासा हुआ तो 11वीं शरीफ में मैं बिरयानी खिलाऊंगा। सुभान अल्लाह। राजधानी मिल्लत इस्लामिया, और आप सभी लोग जानते हैं यहाँ सभी लोग अक्लमंद बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। बिरयानी जिस चावल का बनता है उसको उसाना नहीं जाता है, उसको जो है सिजाया नहीं जाता है, उसको बिल्कुल अरवा रखा जाता है। राजधानी मिल्लत इस्लामिया, लिहाजा जब उनको ध्यान आ गया, ध्यान आते ही उन्होंने बस अपने कान को पकड़ा और सारे चावल को जो ही सुखाना शुरू कर दिया। राजधानी मिल्लत इस्लामिया और चावल बिल्कुल अरवा तैयार किया। उस दिन से तकरीबन 15 साल जिंदगी आज भी उनके दौलत खाने पे रकम खुदा की जब 11वीं का प्रोग्राम होता है उसको वो बिरयानी चलाते हैं। ऐसे मतलब के सुभान अल्लाह। ये है करामत गौसे आज़म, करामत गौसे आज़म इसको कहा जाता है। कसम खुदा की आप दिल की गहराई से हुजूर गौसे पाक को मानते तो देखिए आपको कितना फैज मिलता है। बहुत कहता है कि किसी शायर में चाहे को कहा है कि दीवाने ओली में जो तासीर देखी, दीवाने ओली में जो तासीर देखी, बदलती हजारों की बदलती नदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। राजधानी मिल्लत इस्लामिया, ये है हुजूर गौसे पाक की जिंदा करामत। अब भी अगर किसी को शक हो वली मरकर मिट्टी में मिल गए तो यकीन जानो जो मर गए, एक आदमी कहा जो मर गए अब उसके लिए क्या करना, जो मर गए उसके लिए अब क्या करना। बाप भी मर गया, दादा भी मर गए। आज हुकूमत हिंद कह रही है 1947 से पहले का जन्म थी, बाप तुम्हारा मर गया। आज हुकूमत हिंद कह रही है कि आपको अगर हिंदुस्तान में रहना है तो अपने बाप दादा का सर्टिफिकेट दिखा दो। मर गया क्यों याद करते हो, क्या करो उसको, जो मर गया तो हो गया, हो जाते हो कब। अरे मेरे भाई, अगर आपने बाप दादा को याद रखा और यकीन जानो दुनिया आपको याद रखेगी, और आपने बाप दादा को भुला दिया तो दुनिया आपके जो आने वाली पीढ़ी है उसे भुला रही है। क्या बात है, कब भुला देगी कसम खुदा की। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो अपने बाप दादा को याद करते रहो, इसलिए कि तुम्हारे आने वाली उससे भी तुम्हें याद करती रहेगी। और आपने बाप दादा को भुला दिया, आपने उनके बाप को भुला दिया, यकीन जानो फिर करते तुम्हारी हस्ती ही नहीं लेने वाली। क्या समझे, हो सकता है मेरी बात आपको कुछ देर के लिए करनी लगती होगी। सरकार फरमाते हैं अल हक को हक बात करनी होगी। जो कहते हैं कि जो मर गया वो मृत्यु में मिल गया अब उससे कुछ होने वाला सारे मोहतरम, जब आपका बाप मर जाता है, आपका दादा मर जाता है, आप किसी भी सरकारी काम के लिए किसी भी दफ्तर में जाते हो, किसी भी ऑफिस में जाते हो तो वहां जाकर देखो हमको फला काम कर दीजिए, आपको कहा जाएगा आधार लो, आधार पे हो गया ना, काम हो जाना चाहिए। बाप का क्या नाम है क्यों पूछा जाता है, दादा का क्या नाम है क्यों पूछा जाता है, पूछता है कि नहीं, पूछता है कि नहीं। जो मर गया उसका काम खत्म हो गया, आप उसके बारे में क्यों पूछते हो। जो जिंदा है उसके बारे में पूछो, उसका घर बन दो, उसका राशन बना दो, उसको चावल दो, दाल दो, गेहूं दो, सारी चीजें दो, उसके बाद के बारे में क्यों उसको कबर में जाकर पहुंचाओगे, तो उसके कबर में जाकर पहुंचाओगे क्या, चावल दाल राशन पानी उसके बाप का नाम पूछ रहे हो। आंख वाले तेरे जोबन का तमाशा देखे, सीताए कोर को क्या आए नजर क्या देखे। मेरी बात कुछ लोगों को चुभती होगी, लेकिन मेरे माजरत के साथ कहता हूँ हर बात करनी होती है, आप इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए या ना कीजिए। मेरा पैगाम है मैं आपको अच्छी बात दे के जाऊंगा, अच्छी नसीहत करके जाऊंगा, बाकी से कयामत है। जब अब्दुल हन्नान रिज़वी की
दामन पकड़ा जाएगा और कहा जाएगा कि बताओ आपने लोगों को बताया था या नहीं, क्योंकि इसमें सारे लोग आलिम नहीं है, सारे लोग हाफिज नहीं है, सबों के पास आंखें तो है लेकिन वो इल्म नहीं है जिसको आप समझ सके। बोल मधु लपेट सपेट के सुना दिए, बस समझ लिए, हो गया। आपको पढ़ना है, आपको जो है अदा करनी है, इसलिए आप नमाज नहीं पढ़ते हो, खुदा की बारगाह में आप मुनीब हो और अल्लाह की बारगाह में आपको जवाब देना। नमाज पढ़ती है सर, बताओ आपका बंदे भी जो है ना इबादत करके नबी से भी आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ आपसे जागे है क्या बंदा बढ़ जाएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इबादत में बन जाएगा बंदा। अल्लाहु अकबर कबीरा। बंदे भी अगर चाहे तो इबादत करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मर्तबा हासिल कर लेगा। अल्लाहु अकबर। लगता है मैं इन्हीं को फरिश्ते आकर के मैंने वही दे गए। मेरे भाई, अगर मेरी गुफ्तगू आपको चुटकी हो मुझे माफ करें, लेकिन मैं हक बात कर रहा हूँ। अल्लाह मैंने हजरत से कहा था कि हम ज्यादा वक्त नहीं देंगे, 10-20 मिनट की लेंगे, क्योंकि हम तो लोकल हैं, आते ही रहते हैं। और हजरत से पहले बोलने का मकसद ये था कि हजरत की दुआ मुझे मिल जाए। अगर मेरी गोदी में, मेरी लफ्जों में कोई गलती हुई, हमारे बड़े हजरत है, मेरी इस्लाह है नमस्ते पढ़िए। अल्लाह देना तो मैं अर्ज कर रहा था, यकीनन औलिया इकराम से आप जुड़े रहिए। हाँ, जुड़ने का मकसद है कि उनकी बारगाह में आप हाजिरी दीजिए, लेकिन सही तरीके से दीजिए, कोई गलत काम मत कीजिए ताकि सामने वाला आपसे उंगली उठाए। आप हमें इत्मीनान सुकून के साथ जाकर के दुआ हाथ बांध के करेंगे और उनके पास चले आएंगे, आपसे कोई नहीं उठाएगा, लेकिन आप वहां झुकेंगे, सजदा करेंगे। सजदा सिर्फ किसके लिए है? सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है, किसी गैरुल्लाह के लिए सजदा नहीं है। हमारे हर सुन्नी आलिम ये हर पैगाम हर जलसे में देते हैं कि सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है। आप अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिरी इसलिए देते हो ताकि वहां पे जाने के बाद हमको ये पता चल जाए कि हमको आईना बनना है। आईना एक ऐसी चीज होती है जिससे बड़े भी प्यार करते हैं। आईना एक ऐसी चीज है जिससे बड़े भी मोहब्बत करते हैं, जवान भी मोहब्बत करते हैं, बच्चियां भी मोहब्बत करती है, दूल्हन भी मोहब्बत करती है, हमारी माँ बहनें भी मोहब्बत करती है। किससे? आईना से। क्यों? आईना बहुत खूबसूरत है। आईना अपनी जुबान हाथ से कहता है कि मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाद चेहरे का, मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाद चेहरे का, जिसे खराब लगे वो सामने से तो आईना बने क्या हो जाएगा? ये कुछ हमारे क्या आईना है। हम और आप अपनी सूरत देखने के लिए यहाँ आते हैं, कहीं मतलब के अपनी सूरत देखने के लिए यहाँ हाजिरी देते हैं। आईना क्योंकि कभी झूठ नहीं बोलता, आईना कभी झूठ नहीं बोल सकता। चलिए बस यही, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी सलामत रही, फिर किसी मौके से मुलाकातें होंगी और भी गुफ्तगू आपके पास में रखने की कोशिश करूंगा। बस मैं आपसे जुमला दे रहा हूँ, अगर मेरे बोलने में या आप लोगों को सुनने में, कहने में किसी तरह की कमी कोताही रंजिशें हुई है, अल्लाह ताला माफ अता फरमाए और हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब। मेरे भाई एक बात मैं सुननी भाई आपको मैं पैगाम दे रहा हूँ, नमाज अदा कीजिए।
نماز ادا کی. آج ہم سنیوں میں سب سے بڑی کمیاں یہیں پہ ہیں. نماز سے ہم لوگ دور ہیں، جس کی بنیاد پہ آپ سکنجے میں پھنس جاتے ہیں. کیوں؟ اگر آپ نماز پڑھنا شروع کر دو گے تو کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کام میں آ کر کے چلیے نا. جب آپ خود مسجد جانے والے بن جاؤ گے، جب آپ خود جمعہ کی نماز ادا کرنے بن جاؤ گے، جب آپ خود فجر کی نماز میں حاضری دینے والے بن جاؤ گے، جب آپ خود ہی جو ہے ظہر کی نماز میں حاضری دینے والے بن جاؤ گے، عصر کی آزا ہوگی آپ مسجد میں نظر آؤ گے، مغرب کی آزا ہوگی آپ مسجد میں نظر آؤ گے، عشاء کی آزا ہوگی آپ مسجد میں نظر آؤ گے، تو کوئی آپ کو کہے گا چلیے نا نماز پڑھنے کے لیے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے سے نماز پڑھیں گے نہیں. جب چند لوگ آ کر کے نماز پڑھنے کے لیے کہیں گے، اس کے بعد مسجد میں نہ جا کے نماز پڑھیں گے. ان کے کہنے سے نماز تو آپ نے کام میں پڑھ لیا. دیکھیے الحمدللہ سنی مسلمان سنی مولانا آپ کو کہتا ہے کہ نماز فرض ہے، نماز ادا کیجیے. اور بعد میں آ کے کہا آپ تو نماز پکڑ لیے، لیکن جانتے ہیں کیا ہوا؟ نماز پکڑ لیے، اس کے بعد سلام سے دور ہو گئے. نماز تو پڑھ رہے ہیں، نماز پکڑ لیے لیکن سلام سے دور. نماز پکڑ لیے فاتحہ سے دور، نماز پکڑ لیے اولیاء کرام سے دور، نماز پکڑ لیے. آپ جو ہے گھر میں بنیاد فاتحہ پر کرنا سب جو ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم پکا نماز بن جائے، میرا سب معاف ہو گیا. نہیں میرے بھائی، نیاز والا مت بنو. اگر آپ کو بننا ہے تو نیاز کے ساتھ ساتھ نماز والا سنی بن جاؤ. آپ یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب رہو گے. انہی تجربے کے ساتھ میں آپ سے ودا ہو رہا ہوں. اگر میری بات آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری چینل عبدالحنان رضوی کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنی گھنٹی کو دبا دیں گے. انشاءاللہ بڑی تقریر آپ کو کل یوٹیوب میں نظر آ جائے گا. وما علینا الا البلاغ. ماشاء اللہ، بہت